ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ عالمی برادری خاموش، عالمی برادری دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ کتنی شدید مذمت کی بات ہے۔ مسلمان ملک، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس قدر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی یہ رپورٹ ہے کہ 25-30 ہزار تو صرف عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں غزہ میں، 25 ہزار سے زیادہ۔ میں خبروں میں سن رہا تھا کہ ملبے میں جو بچے اور لاشیں دب گئی ہیں ان کے جسم کاٹ کاٹ کے نکالنا پڑ رہا ہے۔ بولنا ہے، بولنے والے بول بھی رہے ہیں، لیکن جو اندھے بہرے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں۔ 5 مہینے ہو چکے، 5 مہینے کہنے کی بات ہے یہ۔ روز 30 40 50 60 مسلمان شہید ہو رہے ہیں غزہ میں، فلسطین کی بمباری۔ میں اخبار میں خبروں میں سن رہا تھا کہ امریکہ کی یہ رپورٹ ہے کہ 25-30 ہزار تو صرف عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں غزہ میں، 25 ہزار سے زیادہ۔ میں خبروں میں سن رہا تھا کہ ملبے میں جو بچے اور لاشیں دب گئی ہیں ان کے جسم کاٹ کاٹ کے نکالنا پڑ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ عالمی برادری خاموش، عالمی برادری دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ کتنی شدید مذمت کی بات ہے۔ مسلمان ملک، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس قدر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی جمعرات کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا بیچارے جو بھوکے لوگ فلسطین کے بیچارے جو ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، وہ اپنے برتن لے کے کہیں امداد کے لیے گئے تھے تو اسرائیل کے ٹینکوں نے گولے برسا دیے، ڈرون نے حملے کر دیے، بمباری کر دی۔ 100-150 تو وہیں شہید ہو گئے، کئی 100 تو زخمی ہو گئے۔ آپ ان کو بھی یاد رکھیے۔ آپ بے شک آپ عید منائیے، جو مرضی کریے، ان کو بھی یاد رکھیے۔ وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ بہت برا حال ہے وہاں پر جو ہو رہا ہے، اور نسل کشی ہو رہی ہے وہاں تو، نسل کشی۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا کے وزیر خارجہ نے بہت زبردست بیان دیا ہے، اردو کے اخبار میں نے پڑھا کہ چائنا کے وزیر خارجہ نے بہت زبردست بیان دیا ہے، اور اس نے کہا ہے یہ انسانیت کا المیہ ہے جو غزوے میں ہو رہا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فلسطین کو مستقل رکنیت ملنی چاہیے۔ بولنا ہے، بولنے والے بول بھی رہے ہیں، لیکن جو اندھے بہرے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں۔ تو ہم تو دیکھیے سیاست سے ہمیں کوئی مطلب نہیں بھئی، فوج کی لڑائی فوج سے ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ جانو آپ جانو۔ لیکن نہتے شہریوں پر، عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جب ہم سوچ لیتے ہیں نا تو نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو ہمیں تو یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یرغمالی واپس ہونے چاہیے، چاہے حماس کے لوگ ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، چاہے اسرائیل کے لوگ ہوں، کسی بھی طرح سے جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہ جس طرح کی نسل کشی ہو رہی ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک ایجنسی ہے اونروا، UNRWA، اونروا ایک ریلیف ایجنسی ہے جس کو سارے دنیا کے ملک فنڈ دیتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ فلسطینی آبادی کے اندر نہ تو فیکٹریاں ہیں، نہ بڑے بڑے کارخانے ہیں، نہ بڑی کھیتی باڑی ہے، وہاں کے لوگوں کو تو امداد پہنچانی پڑتی ہے۔ اسرائیل نے الزام لگا دیا تھا کہ ہمارے اوپر جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا تو اونروا ایجنسی کے لوگوں نے بھی حماس کے ساتھ مل کے حملہ کیا تھا۔
لوگوں نے روک دیا اسرائیل کو۔ پہلے تو لوگ بڑا سچا مانتے تھے نا، مہا جھوٹا آدمی، وہ جو وزیر اعظم ہے ایسے سفید جھوٹ بولتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ اب کھل رہا ہے نا، وہ کھل رہا ہے نا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ اسرائیل نے جو جھوٹ پھیلایا تھا ہم نے یقین کر لیا، ابھی تک تو کوئی ثبوت ملا نہیں۔ میں سن رہا تھا خبروں میں برطانیہ، انگلینڈ نے بھی کہا ہے کہ اونروا ایجنسی کو ہم اپنا ریلیف دینا شروع کریں گے۔ یورپی یونین نے بھی کہا ہے ہم دینا شروع کریں گے۔ اس نے جو حماس پر بلاتکاری کے الزام لگائے تھے، اقوام متحدہ نے کہا ہے سلامتی کونسل نے کہ ابھی تک تو ایک بھی ثبوت نہیں لایا ہوا۔ آپ دیکھیں گے نا جو دھوکے باز مکار ہوتے ہیں نا، جھوٹ کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں چاہتا نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہوں، یہ ہمارا جو مسجد ہے یہ سیاست نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ سے، میرا دل نہیں چاہتا، میں کسی سیاسی معاملے میں دخل دینا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، آپ کو بتانا بھی تو ضروری ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اخبار پڑھ لیا کرو۔ دیکھیے، دین اور دنیا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خالی تسبیح مسلح کا نام مذہب اسلام نہیں ہے۔ آپ بیدار ہو جائیے، میں بولنا ایک دم چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ کیا گزر رہی ہے۔ نہ تو وہ بھوکے ہیں بیچارے، ایک ایک دانے کو بھوکے ہیں۔ 25 لاکھ لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے، نہ وہاں ہاسپٹل ہے، نہ وہاں ڈاکٹر ہیں، نہ وہاں دوائیاں ہیں۔ زخمی سسک بلک کے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 2 مہینے کے 1 مہینے کے، ان کو دودھ اور دوائیاں نہیں مل رہی، سسک کے مر رہے ہیں۔ عورتیں مر رہی ہیں بیچارے، بس کیا میڈیکل کوئی وہاں پر اس طرح کا اسٹور ہی نہیں ہے۔ اور رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، تو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے فلسطین کے لوگ جائیں گے۔ بھائی رمضان شریف میں آپ بھی آتے ہیں نا عبادت کرنے یہاں مسجد میں، ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک بھری ہوتی ہے مسجد اقصیٰ میں جائیں گے، خطرہ یہ ہے کہ پھر کچھ پریشانی نہ ہو جائے۔ آپ دعا کریے اپنے لیے، فلسطین کے لیے، کہ اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، خاص کرم فرما دے فلسطین کے لوگوں پر بھی اور سب لوگوں پر، پورے ایمان والوں پر، پورے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔